اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ سورۃ التوبہ کا آغاز ہے۔ سورۃ التوبہ یہ پچھلی سورت کا ہی ایک گویا کے حصہ ہے۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اس بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر پیچھے سے تلاوت کرتے آ رہے ہیں اور سورۃ التوبہ پر پہنچے ہیں تو بسم اللہ پڑھے بغیر براءۃ من اللہ یہاں سے شروع کر دینا چاہیے، یعنی سورت شروع کر دینی چاہیے۔ اور اگر آپ کی تلاوت ہی یہیں سے شروع ہو رہی ہے، جیسے میں نے ابھی یہیں سے شروع کی ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا۔ اس سورت کا نام توبہ اس لیے ہے کہ اس سورت میں بطور خاص غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے۔ غزوہ تبوک کے اندر 3 مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو مخلصین تھے، لیکن بہرحال وہ غزوے میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو ان 3 مسلمانوں نے ایسی توبہ کی کہ اللہ کو بہت پسند آئی، اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں نازل فرمایا اور سورت کا نام بھی سورۃ التوبہ ٹھہرا۔ شروع میں مشرکین سے متعلقہ یہاں بعض احکام ہیں کہ مشرکین کے ساتھ کیا معاملات کرنے چاہیے، آگے بھی وہی چل رہے ہیں۔ ایک حکم آگے یہ آیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر مشرکین کفار یہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں، پھر نماز روزہ کرنے لگیں، تو پھر یہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی غیر مسلم توبہ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، وہ ہمارے لیے ایسے بھائی ہے جیسے ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں۔ اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے، مرد مسلمان ہوتا ہے تو ہمارا بھائی ہے، عورت مسلمان ہوتی ہے تو ہماری بہن ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے وہی پیار محبت ہوں گے جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اگرچہ اس مسلمان ہونے والے نے ہمیں بہت زیادہ پہلے تکلیفیں پہنچائی ہوں، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو پھر پچھلی کہانیاں ختم، پھر ہمارا بھائی ہے۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے سخت کافر مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو پھر بھائی بن گئے۔ تو اس لیے مسلمان ہونے والا ہمارا بھائی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو یہ اسلام اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں پہ قلم پھیر دیتا ہے، وہ سب بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حج کے بارے میں بھی فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج اپنے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آگے مشرکین کی ایک غلطی کی طرف اشارہ کیا اللہ نے، جس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا درس ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام میں کہ مشرکین مکہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ حاجیوں کو پانی پلانا ایک نفلی کام ہے، لیکن وہ یہ نفلی کام سر انجام دے کر یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم بڑے نیک ہیں اور ہم کامیاب انسان ہیں، حالانکہ انہوں نے فرائض چھوڑ رکھے تھے۔ یعنی نفلی کام میں تو لگے ہوئے تھے، کسی کو پانی پلانا نفلی کام ہے، مگر فرائض چھوڑے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا فرض تو ایمان لانا ہے، ایمان تک چھوڑ رکھا تھا، جہاد فرض تھا، جہاد چھوڑ رکھا تھا۔ تو لہٰذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو خانہ کعبہ والے ہیں، خانہ کعبہ کو آباد کرنے والے ہیں، ہم ہی بڑے لوگ ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ قرآن نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے اگر کوئی شخص فرائض میں کوتاہی کرے، فرائض تو ادا نہ کرے، نفلی کاموں میں لگا رہے، تو یہ اس کی کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو فرائض میں کوتاہی کریں گے لیکن نفلوں کا بڑا اہتمام کریں گے۔ ہماری تشکیل تھی یہاں بھاول نگر کے دیہاتوں میں، ایک آدمی سے ہماری ملاقات ہوئی، تو اس آدمی نے کہا ماشاءاللہ ذمہ دار تھا اور بڑا ذمہ دار تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں ہر سال اپنی پیداوار میں سے 10% پیداوار کے آمدنی الگ کر کے اس سے مختلف علاقوں میں مسجدیں بنواتا ہوں۔ حالت یہ تھی کہ وہ عشر نہیں ادا کرتا تھا۔ یہ مسجدیں بنانا اس کے کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز واجب اور فرض ہے عشر، اس کو تو چھوڑ رکھا ہے۔ جو نفلی کام ہے مسجدیں بنوانا، اس پر وہ بڑا پیسہ بہا رہا ہے۔ یہ صریح غلطی ہے اور یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح بعض لوگوں کی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک زندگی میں بہت ساری فرض نمازیں چھوٹی ہوئی ہوتی ہیں،
ان کو ان فرض نمازوں کی ادائیگی کا بالکل خیال اور فکر نہیں ہوتا۔ مجال ہے جو ان کی تہجد چھوٹ جائے، ان کی اشراق چھوٹ جائے، ان کی تلاوت چھوٹ جائے، تسبیح چھوٹ جائے، اس کا تو بڑا اہتمام کریں گے، نفلی کاموں کا، تہجد نہ چھوڑنا، اشراق نہ چھوڑنا۔ لیکن زندگی کی فرض نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، ان کو بھی تو قضا کرنا فرض ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز پوری نکل آئی تو پھر باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور اگر نماز ہی شروع میں خسارے میں چلی گئی تو پھر سارے فسد سائر عمل ہی، سارے عمل خراب نکلیں گے۔ پھر تو لوگ نفل و کاموں میں تو لگے ہوتے ہیں لیکن فرائض کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اسی طرح والدین کو حج کرانا یہ نفلی کام ہے۔ بعض دفعہ آدمی کے اپنے اوپر حج فرض ہوتا ہے، وہ خود فرض نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں نہیں میری امی ابو بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے ہیں، انہوں نے ہمیں پالا پوسا ہے، پڑھایا ہے، ان کی وجہ سے آج ہم امیر ہیں، لہذا پہلے ان کو حج کرا لوں، خیر ہے پھر بعد میں بھی کر لوں گا۔ والدین کو حج کرانا نفلی ہے، اور اس کا اپنا حج کرنا فرض ہے کہ یہ مالدار آدمی ہے، اپنا فرض چھوڑ دے گا، پہلے نفل کی فکر میں لگا ہوگا اور اپنے لحاظ سے بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوگا کہ میں نے اپنے جانے سے پہلے اپنے والدین کو حج کروایا ہے۔ یہ اس نے غلط کیا ہے۔ ہر جگہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ میں نفلی کاموں میں لگا ہوں اور فرائض چھوڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہوگی، زکوٰۃ دیں گے اندازے سے، تو ٹوٹی پھوٹی دے دیں گے، پوری نہ ہوئی، اور نفلی کاموں میں کہیں کسی جگہ خیرات دعوت کا پروگرام ہوا، جی تم بھی حصہ ڈالو، جی ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، ہاں جی میں بھی 10,000 دیتا ہوں، 50,000 دیتا ہوں، یہ نفلی کام ہے۔ کسی دعوت میں حصہ ڈال دینا، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اس کا خیال نہیں ہے، لیکن نفلی کاموں کا اچھا خاصا خیال ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں لوگوں کا ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ خیرات کے نام سے دعوت کرتے ہیں، ہر سال تقریباً ہر کوئی آدمی کرتا ہے، غریب ہو یا امیر ہو۔ رمضان میں تو ضرور کرتے ہیں، خاص طور پر 27ویں رمضان کو بڑی افطاری کا پروگرام کراتے ہیں، بڑی دیگیں پکاتے ہیں، دیگیں نہیں تو ایک دیگ تو کہیں بھی نہیں گی اگر چھوٹا بھی آدمی ہو۔ یہی لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی فصلوں کا عشر نہیں دیتے، ان کے پاس زیور ہو تو زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن ان کی دیگوں پر ہزاروں کے خرچ ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو تھوڑی سی دعوت بھی کرو تو 40-50 ہزار کہیں بھی نہیں گیا۔ والد صاحب فوت ہو جاتے ہیں، اس کی کل خانی پر لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، یہ لاکھوں روپے لگ گئے، لیکن اس کے پیچھے جو بہنوں کا صحیح حق دینا تھا وہ نہیں دیا۔ تو ہمارے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نفلی کاموں میں لگے ہوتے ہیں اور فرائض کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے، یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ناکامی کا راستہ ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ فرائض چھوڑ کر نفلوں میں لگا ہوا ہوں۔ آگے مجاہدین کے فضائل ہیں۔ مجاہدین کے فضائل بیان کرنے کے بعد قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم میں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر نعمتیں اللہ کے حکم کی بجا آوری میں رکاوٹ بن رہی ہوں تو پھر یہ نعمت نہیں بلکہ یہ سبب عذاب ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے نعمت دی ہے، نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اب اللہ کی فرما برداری میں لگے، وہ اسی نعمت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے۔ مثلا مالدار ہونا اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ آدمی اللہ کے حکموں میں آگے بڑھتا، زکوٰۃ دیتا، حج کرتا، غریبوں کی مدد کرتا۔ اس نے کیا ہوا ہے؟ حج بھی چھوڑا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی چھوڑی ہوئی ہے، سب کچھ چھوڑا ہوا ہے، اسی مال کو اپنے لیے وبال بنایا ہوا ہے۔ مال تو نعمت تھی اس کے لیے، لیکن اس نے اسی مال کو اپنے لیے وبال بنا لیا۔ ایک آدمی کے پاس اختیارات ہیں، کسی عہدے میں ہے، اختیارات ہونا اللہ کی نعمت ہے، وہ ان اختیارات کو استعمال کرتا، ماتحتوں کو انصاف دلاتا، لوگوں کی مدد کرتا اپنے اس عہدے سے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے اپنا بینک بیلنس بڑھا رہا ہوتا ہے، اپنی جیبیں بھر رہا ہوتا ہے اپنے اختیارات کو استعمال کر کے، یا کسی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ نعمت ملی تھی اختیارات، لیکن اس نے اس کو اللہ کی نعمت بنانے کی بجائے اللہ کی طرف سے عذاب بنا لیا۔ ایک آدمی آفیسر ہے، سیٹھ ہے، مالدار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے بڑا عہدہ دیا ہے، میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہوں اور جنت بناؤں۔ یہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ بد اخلاقی سے، بد زبانی سے پیش آتا ہے، اپنے اس عہدے کو اپنے لیے جہنم کا ذریعہ بنا دیتا ہے، حالانکہ یہ جنت کا ذریعہ بنا سکتا تھا۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا، ان کی مالی خدمت کرتا، جنت بناتا، لیکن یہ اس نے مالی خدمت کیا کرنی تھی؟ اس کی مزدوری بھی پوری نہیں دیتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کتنے سارے غریب ہوتے ہیں اور رلتے رہتے ہیں کہ کہیں کام کیا تو اس نے تنخواہ پوری نہیں دی، آخری تنخواہ پوری نہیں دی، مزدوری تھی تو وہ نہیں دی، تھوڑی کر کے دی، آخر میں تھوڑی کچھ بچ گئی تو اس کو کہا ران دو، جس کی کیا لینا ہے۔ حالانکہ اگلے کا 1 روپیہ بھی اگر میرے اوپر ہے تو مجھے دینا ہوگا، یا تو وہ مجھے معاف کرے،
اگر معاف نہیں کرتا تو پھر میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی مزدوری اور اس کا خرچہ اس کو دوں۔ اور یہاں یہ ہو رہا ہوتا ہے، گھروں میں جو کام کرتی ہیں ملازمیں یا آپ کے ماتحت کوئی کام کرتا ہے، وہ کسی دن چھٹی پہ چلا گیا، کسی دن اس کو مجبوری آ گئی، بخار ہو گیا، وہ لیٹ ہو گیا، اس کی دہاڑیاں گن کے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بہت زیادتی کی بات ہے۔ شرعاً اگرچہ اس کی گنجائش بنتی ہے، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے آپ کے پاس 1-2 دن کام نہیں کیا اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، اس کی دہاڑی کتنی بن جائے گی؟ آپ 500 روپیہ کاٹ لیں گے، 200 روپیہ کاٹ لیں گے، 700 روپیہ کاٹ لیں گے، اتنی بنے گی مزدور آدمی کی دہاڑی۔ آپ کو 200-400 روپے سے کون سی مالداری مل جائے گی؟ لیکن جس کے گھر میں مہینے کے آخر میں 5000 جانا تھا، وہ 5000 نہیں گیا، وہ 4200 گیا ہے، اس کے تو گھر کا سارا سرکل ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے تو گنا ہوتا ہے کہ 5000 میں اتنے کا گھی ہوگا، اتنے کا دودھ ہوگا اور اتنا اس کے لیے ہے۔ آپ نے اس میں سے 800 کاٹ لیا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن اس کے گھر کیا تکلیف ہوئی ہے تو اسی کو پتہ ہے۔ اس لیے اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اللہ کی طرف سے آنے والی نعمت کو نعمت بنانا چاہیے، عذاب کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ نے اے سی دیا ہوتا ہے، اے سی میں سوئے ہوتے ہیں، جی کون جائے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، باہر شدید گرمی ہے، اللہ نے اے سی اسی لیے عطا فرمایا تھا کہ تو اس کی وجہ سے اللہ کا نافرمان بن جا۔ اللہ نہ دیتا تو پھر بوٹ پہنے ہوتے ہیں، جی کون مسجد میں جائے نماز پڑھنے، سارے بوٹ اتارنے پڑیں گے، اللہ تجھے چپلی پہنا دیتا پھر کیا کرتا؟ اللہ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس نعمت کو وبال کا ذریعہ بنا لینا چاہیے۔ آگے غزوہ حنین کا تذکرہ ہے، جب رسول پاک یہاں سے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو آپ کو معلوم ہوا کہ قبیلہ بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف 28,000 آدمیوں کا لشکر لے کر مکہ پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے تازہ مکہ فتح کیا ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کی، اپنے ساتھ 14,000 صحابہ کی بڑی تعداد لے کر چل پڑے۔ مکہ سے طائف جاتے ہوئے 10 میل کے فاصلے پر آگے ایک جگہ ہے جس کا نام حنین ہے، وہاں پر یہ آمنا سامنا ہوا۔ لیکن جب صحابہ لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو صحابہ کے دلوں میں یہ بات آئی کہ بدر میں تو ہم 313 تھے، احد میں ہم 700 تھے اور ہم نے چھکے چھڑا دیے تھے، آج تو ہم 14,000 ہیں۔ تو بعض صحابہ کی زبان سے یہ بول نکل بھی گئے کہ آج ہماری بہت بڑی تعداد ہے، آج ہم شکست نہیں کھا سکتے۔ اللہ کو یہ بول پسند نہیں آیا کہ دل کی نگاہ وہ تعداد کی طرف چلی گئی اور اللہ کی ذات عالی کی طرف نہیں گئی۔ چند صحابہ تھے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، صحابہ سے خطا کا ہو جانا ممکن ہے، صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن صحابی اس دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس نے توبہ نہ کی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ صحابی اس حال میں دنیا سے جائے کہ اللہ اس سے ناراض ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ یہاں سے بخشایا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سب صحابہ سے راضی ہے۔ کلاً وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ لہٰذا یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ غلطی ہونے کے بعد اس کا توبہ ہونا یقینی اور توبہ کا قبول ہونا یقینی ہے۔ تو بعض صحابہ سے یہ بھول ہو گئی تو وہ کہہ بیٹھے، اللہ تعالیٰ کو یہ بول پسند نہ آیا۔ یہ جب جا رہے تھے حنین کی طرف لڑنے کے لیے، انہوں نے ایک گھاٹی سے گزرنا تھا، ادھر یہ بول کہہ بیٹھے تھے تو وہ لوگ گھاٹی کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر بیٹھ کر گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جب یہ مسلمانوں کا قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے تیر کی بارش کی اوپر سے، تو مسلمانوں کے یہاں بہت ساروں کے ہوش اڑ گئے اور وہاں پر یہ دائیں بائیں افراتفری مچ گئی اور بہت سارے مسلمان یعنی صحابہ کرام میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ڈٹے رہے، آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے۔ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا، ان کی آواز بہت اونچی تھی، کہ آواز لگاؤ واپس آ جاؤ۔ تو صحابہ چونکہ ایک دفعہ بھاگ چکے تھے تو اللہ کے نبی نے جب آواز لگائی تو دوبارہ آئے، اور ان کو اپنی اس غلطی کا احساس بھی ہوا۔ اس پر انہوں نے اللہ کے آگے توبہ بھی کی، اللہ نے قبول کی۔ جب ان کی توبہ قبول ہوئی، انزل جنودا لم تروها، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر اتارے مدد کے لیے جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے تھے، اور پھر مسلمانوں کو اعلیٰ درجے کی فتح ہوئی۔ حنین والوں کو شکست ہوئی، ان مشرکین مکہ کو، مشرکین طائف کو، ان کو شکست ہوئی، اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں بہت سارا مال غنیمت بھی آیا، اور اچھی خاصی مقدار میں مال غنیمت لے کر فتح کے ساتھ یہ واپس ہے۔ غزوہ حنین سے میں سبق کیا ملا؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا، قرآن کا کوئی واقعہ برائے واقعہ نہیں ہوتا، بلکہ برائے درس ہوتا ہے، برائے پیغام ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ کبھی بھی نظر ہماری اسباب کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس بہت پیسہ ہو،
وہ یہ نہ کہے کہ میرے لیے کیا مسئلہ ہے، میں جب چاہوں جو چاہوں جس طرح چاہوں کر لوں۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے ہوتے ہوئے بعض دفعہ رسوا کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، ناکامی دکھلا دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسباب کا اختیار کرنا منع نہیں ہے، اللہ کے نبی نے بھی اختیار کیا، 14,000 صحابہ کو ساتھ لے کر گئے۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے کسی آدمی کی ضرورت نہیں، اللہ مدد کرے گا، میں اکیلا جا رہا ہوں، نہیں، آپ نے سبب اختیار کیا، لیکن سبق یہ دیا کہ نگاہ اللہ پر رکھو۔ لہٰذا اچھے ہسپتال سے علاج کروانا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر سے ضرور شفا ملے گی۔ شفا اللہ عطا فرماتا ہے، اچھے ہسپتالوں سے نہیں ملتی۔ آپ کا امتحان میں محنت کرنا، اچھے نمبر لینا، اچھی ڈگری لے لینا ٹھیک ہے، لیکن اچھی ڈگری کے بعد یہ سمجھنا کہ اب میری نوکری کو کون روک سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ ڈگری سے انسان کے مسائل حل نہیں ہوتے، نظر ڈگری پر نہیں ہونی چاہیے، نظر اللہ پر ہونی چاہیے کہ بھلا میرے پاس اچھے نمبروں کے ساتھ ڈگری ہے لیکن نوکری اللہ دے گا، روزگار اللہ دے گا۔ انسان اسباب اختیار کرے، اسباب کے بعد پھر نظر اللہ پر ڈال دے کہ اس سبب سے کچھ نہیں ہوتا، جیب میں پیسے بھی ہوں پھر بھی کہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ چاہے گا تو ان پیسوں سے مسئلے حل ہوں گے، اللہ نہیں چاہے گا جیبیں بھری ہوئی ہوں گی اور 10 روپے کا کام بھی نہیں ہوگا۔ آگے والذین یکنزون الذھب والفضہ، یہ آیت میں نے اس جمعے میں بھی عرض کی تھی، یہ ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو پچھلے جمعے میں عرض کی تھی، جو سونا چاندی مال اکٹھا کر لیتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان مال کو لوہے کے ٹکڑوں میں بدل کر پھر ان کو آگ میں تپا کر تقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یہ جو مال ہوگا جس کی زکوٰۃ نہیں دے گی، بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے بنا کر آگ میں تپا کر اس سے پھر اس کی پیشانی، پیٹھ، کمر سب کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ جو مال دنیا میں اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا، زکوٰتیں نہیں دیتی ہے، اسی کا مزہ ہے اب چکھ۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے پیغام ہے، جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی زکوٰۃ ضرور دینی چاہیے، ضرور دینی چاہیے، ضرور دینی چاہیے۔ میرے بھائیو، مال کی زکوٰۃ دینے سے مال نہیں گھٹتا، یہ پتہ نہیں کیوں ہمیں شیطان نے پٹی پڑھا رکھی ہے۔ مال کی زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، مال کی زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ اللہ سے بڑا کون سچا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ فرماتا ہے میں زکوٰۃ صدقات اگر دو تو بڑھاتا ہوں مال کو۔ انسان کو بظاہر گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، میں تفصیل سے جمعے پر عرض کر چکا ہوں، جیسے آپ گندم کی بوری زمین میں ڈال کر آتے ہیں، بظاہر آپ نے ضائع کر دی لیکن آپ نے کئی بوریاں اس میں سے وصول کرنی ہیں، دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں ہوتی۔ ایسے ہی جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا مال بڑھتا ہے، اگرچہ دیر سے بڑھتا ہے، اسی وقت دیتے ہوئے تو نہیں بڑھ جاتا لیکن بڑھتا ہے، اور جو نہیں دیتے ان کا گھٹتا ہے۔ آگے غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے جو اس سورہ توبہ کے آخر تک چلتا ہے، یعنی 11ویں سپارے کے پہلے پاؤ تک چلتا ہے۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے سفر سے جب واپسی ہوئی، آپ مدینہ منورہ پہنچتے ہی آپ کو پتہ چلا کہ روم کا بادشاہ ہرقل وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر چکا ہے، اور اس نے اپنی سلطنت روم کے اوپر فوجیں بھی بارڈر پر جمع کر دی ہیں اور وہ پیش قدمی کرنا چاہتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فارغ ہوئے تھے مکہ کے غزوے سے، اور پھر یہاں فتح مکہ سے اور غزوہ حنین سے ابھی مدینہ پہنچے تھے۔ پھر اوپر یہ تھا کہ صحابہ کی کھجوریں پکی ہوئی تھیں، پورے سال کی روزی کا دار و مدار کھجوروں پر ہوتا تھا اور وہ بالکل تیار ہیں۔ دوسرا نمبر یہ تھا، پہلا نمبر یہ تھا کہ تھکے ہوئے تھے، 2 جنگیں لڑ کر آ رہے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کی فصلیں وہ پکی ہوئی تھیں جن پر پورے سال کی روزی، بال بچوں کی روزی کا دار و مدار ہے۔ تیسرا یہ تھا کہ سخت ترین گرمی تھی اور صحرا کا سفر تھا۔ چوتھا یہ تھا کہ 1400 کلومیٹر کا سفر تھا وہاں سے، مدینہ منورہ سے۔ یہاں سے کراچی 1400 سے کم ہے، یعنی کراچی سے بھی آگے جانا تھا اور پیدل جانا تھا، اونٹوں پر اور گھوڑوں پر، اور لک و دک صحرا۔ 1980-82 میں مولانا نظرمان صاحب بتاتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ سے گئے تبوک کی طرف کا ٹرک چلتا تھا اور ہم اس ٹرک پر جا رہے تھے۔ راستے میں پانی اتنا تپ گیا، جو پانی پینے کے لیے ہم لے کر گئے تھے، پانی اتنا تپ گیا کہ اس کو آدمی ہونٹ بھی نہیں لگا سکتا تھا، جل جاتا تھا ہونٹ اس کا۔ تو وہ پانی کو پھر اکٹھا کر کے اس پر کپڑے باندھ کر چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں ہم اس کو سنبھال کے رکھتے تھے۔ وہ اس قدر ہو جاتا تھا جیسے ایک گرم پانی ہوتا ہے اور آدمی چائے کی طرح ہوتا ہے، مشکل سے پی سکتا ہے۔ یہ محنت کے بعد ایسا ہوتا تھا، اور جب صحابہ جا رہے تھے تو کیا حال ہوگا۔ یہ ساری باتیں جمع تھیں، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، چلو اللہ کے راستے میں۔
अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इस्साक़ल्तुम इलल अर्ज़, जब तुम्हें जिहाद के लिए कहा जाता है तो ज़मीन से चिमट के बैठ जाते हो। अरदीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरह, दुनिया पर राज़ी हो गए हो, आखिरत को भूल गए हो, अल्लाह के रास्ते में निकलो। तो सहाबा का ईमान तो फिर कमाल का था, सब सहाबा तैयार हो गए जाने के लिए और वो वहाँ से चले गए। 30,000 मुसलमान माशाल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में तबूक रवाना हो गए। इन्होंने पेशकदमी कर दी। शाह रूम हिरकल का ख्याल ये था कि मेरे नाम का एक दबदबा है, मुसलमान उधर से थके हुए हैं, ये मेरे रोब से डर जाएंगे, ये मुकाबले की हिम्मत नहीं करेंगे। उसको क्या पता था कि ये शेर खुदा शेर मुस्तफ़ा हैं, वो खुद ही उठकर चल पड़े लड़ने के लिए। उसके हाशिए ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि ये लोग खुद 2 कदम आगे बढ़कर मेरे दर पे आ जाएंगे। जब उसने देखा कि वो तो लश्कर मुसलमानों का रवाना भी हो चुका है लड़ने के लिए हमसे, उसकी फ़ौजें तारीख़ में लिखा है बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ी, वहीं से पीछे चली गई, मुकाबले की हिम्मत नहीं हुई और बग़ैर जंग लड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस तशरीफ़ लिए। बस बाज़ दफ़ा अल्लाह आज़माता है, अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, देखता है, लेता नहीं है। जंग कराई नहीं है, अल्लाह को भी पता था मैंने नहीं करानी, लेकिन अल्लाह ने मुसलमानों को बताया कि जाना होगा और मुसलमान गए। इस मौके पर जो मुनाफिकीन थे वो आते थे और झूठे झूठे बहाने करके हुजूर को कहते थे या रसूल अल्लाह हम आपके साथ ज़रूर चलते, लेकिन मेरे घर का ये मसला है, मेरे घर का ये मसला है, मेरे घर का ये मसला है, मैं नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका उज़्र कबूल फरमाते थे और चुप कर जाते थे, उनको इजाज़त दे देते थे। लेकिन 3 सच्चे पक्के मुखलिसीन मुसलमान थे जो सिर्फ़ और सिर्फ सुस्ती की वजह से रह गए थे। उन्होंने कोई झूठा उज़्र नहीं घड़ा था, उनका वाक़या तफसील से है फ़ज़ाइल अमाल में। वो ये सोचते रहे कि बस आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, बस कल चले जाएंगे। इतने में सोचते सोचते काफ़िला आगे निकल गया मुसलमानों का, फिर ये रह ही गए। अब इनको पीछे नदामत होना शुरू हो गई। ये जो 3 मशहूर सहाबा हैं इनके नाम ये थे मुरारा बिन रबी, काब अहबार और हिलाल बिन उमैया। इनके नाम याद रखने के लिए ना मक्का का लफ्ज़, मक्का मीम से मुरारा बिन रबी, काफ से काब अहबार और हा से हिलाल, ये मक्का मैंने भी ऐसे याद किया हुआ है। ये 3 रह गए थे, वैसे असल में 10 थे। इन 3 का वाक़या ज़्यादा मशहूर है, इसलिए इनका वाक़या ज़्यादा मशहूर है कि इन्होंने अपना मामला हज़ूर अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, जो भी हमारे बारे में फ़ैसला होगा। जो बाकी 7 थे उनको ये बहुत दुख हुआ। अल्लाह के नबी वह वापस ला रहे थे तशरीफ़ वहाँ तबूक से। उन 7 टोटल मैंने कहा 10 थे। 7 ने ये मामला किया था कि उन 7 के 7 गए मस्जिद नबवी में। उन्होंने अपने आप को सतूनों से बांध लिया, जो मस्जिद नबी के सतून थे। उन्होंने कहा जी उस वक्त तक हम अपने आप को नहीं खोलेंगे जब तक अल्लाह की तरफ से मुआफ़ी का ऐलान नहीं होगा, हज़ूर अलैहिस्सलाम अपने हाथ से हमें नहीं खोलेंगे। 7 वहाँ जा गए, 3 घरों में बैठ गए, खौफ परेशानी की वजह से, दुख की वजह से। तो उन जो 7 का मामला था उनका तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये तो अल्लाह की तरफ से बारात आएगी तो छूटेंगे। उनमें हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु मशहूर सहाबी हैं, उन्होंने भी अपने आप को एक सतून से बांध लिया था। वो सतून अल्लाह की शान अब भी मौजूद है, उस पर लिखा हुआ है उस्तवानतु अत-तौबा और उस्तवानतु अबी लुबाबा। जो रियाजुल जन्नह के अंदर सतून हैं, सतूनों के ऊपर नाम लिखे हुए हैं। सतून को अरबी में उस्तवाना कहते हैं, तोते वाली उस्तवाना। तो मुख्तलिफ नाम है, उस्तवानतु आयशा, उस्तवानतु तौबा, उस्तवानतु फलां। तो जिस पर लिखा हुआ ना उस्तवानतु तौबा, छोटा सा उस्तवानतु अबी लुबाबा भी लिखा हुआ है उसी के नीचे, यही वो सतून है जिस पर हज़रत अबू लुबाबा ने आकर अपने आप को बांध लिया था, इसलिए उसको उस्तवाना अबी लुबाबा कहते हैं। उस्तवाना तौबा इसलिए कहते हैं कि उन्होंने यहाँ कहा था मेरी तौबा कबूल होगी तो मैं अपने आप को यहाँ से ले जाऊँगा। उनकी तौबा कबूल हुई थी। उनका वाक़या चूँकि सूरत में है इसलिए सूरत का नाम भी सूरत तौबा है। यहाँ इस सूरत का एक बड़ा अमली पैगाम ये है कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए कितनी बड़ी मुशक्क़त का सामना क्यों ना हो, हुक्म पूरा करना चाहिए। जैसे सहाबा को हुक्म हुआ कि चलो जिहाद के लिए, आप ख़ुद तसव्वुर करें कितना मुश्किल था, साल भर की रोज़ी का मसला था, साल भर की रोज़ी का। और ताजिर लोग तो थे नहीं, आमतौर पर ज़िम्मेदार थे। वो फसल गई खजूरों की, पकी हुई थी फसल, खजूर पक जाए तो नीचे गिर जाती है, नीचे गिर जाए तो ज़ाया हो जाती है, उसको ठहराया भी नहीं जा सकता। तो अल्लाह के नबी ने इस वाक़े के ज़रिए से और अल्लाह ने इस वाक़े के ज़रिए से हमें यह पैगाम दिया, अगर अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए रोज़ी भी दाव पर लगते हुए नज़र आ रही हो तो लगा देनी चाहिए, लेकिन अल्लाह के हुक्म को नहीं छोड़ना चाहिए। और कभी मुशक्क़त से मुशक्क़त वाला हुक्म भी आ जाए, जैसे मैंने कहा 1400 किलोमीटर का सहरा का सफ़र सख्त गर्मी में करना था, लेकिन हुक्म था कि निकलो, उन्होंने हुक्म को नहीं छोड़ा।
ہمیں ہلکی سی گرمیوں میں روزے کا حکم آیا ہے اور ہم دائیں بائیں ہونے لگ گئے ہیں، اس لیے پیغام ہے ہمارے لیے کہ مشکل حکم کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آگے فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، مال اور اولاد کی وجہ سے انسان کو فتنے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو لوگ مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، بعض دفعہ یہی مال یہی اولاد والدین کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ قرآن میں یعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، کہ جب انسان مال اور اولاد کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی اولاد کے ذریعے سے والدین کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ پریشان ہوتا ہے اپنے اسی بیٹے کی وجہ سے اور اپنی اسی اولاد کی وجہ سے جس کی وجہ سے اس نے اللہ کو ناراض کیا تھا۔ آگے صدقات زکوٰۃ کا مصرف بتایا کہ زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے، فرمایا غریبوں کے لیے ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ غریبوں کو دی جانی چاہیے، لہذا زکوٰۃ دینے سے پہلے یہ تسلی بھی کر لینی چاہیے کہ غریب ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بس بیوہ ہے اس کو زکوٰۃ دو، ایسا نہیں ہوتا۔ بیوہ بعض دفعہ مالدار ہوتی ہے، اس کے پاس زیور ہوتا ہے، اس کے پاس آمدنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور کبھی آدمی بال بچوں والا ہوتا ہے، یعنی عورت شوہر والی ہوتی ہے لیکن وہ مستحق زکوٰۃ ہوتی ہے، تو تسلی کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ لگتی بھی ہے کہ نہیں لگتی۔ اور رفاہی اداروں میں زکوٰۃ تب دینی چاہیے جب رفاہی ادارے کے منتظمین وہ لوگ ہوں جن کو پتہ لگتا ہو کہ جو پیسہ زکوٰۃ کے لیے دیا جاتا ہے وہ اس ادارے میں خرچ کیسے کیا جاتا ہے، چونکہ زکوٰۃ کا پیسہ ڈائریکٹ کسی ادارے میں نہیں لگ سکتا، بھلا مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ نے پنکھا لیا اور آ کر مسجد میں دے دیا، کہا جی لگا دو، انہوں نے پنکھا لگا دیا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ آپ مسجد کی انتظامیہ، مدرسے کی انتظامیہ کو جا کر بتائیں کہ یہ پیسہ، یہ بجری، یہ فلانی چیز یہ زکوٰۃ کی ہے، پھر وہ اس کی شرعی طریقے سے تملیغ کراتے ہیں، تملیغ کے بعد لگتی ہے تو زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی رفاہی ادارے والے ایسے ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی چیزیں، زکوٰۃ کا مال کیسے خرچ کیا جاتا ہے، پھر تو ان کو پیسہ دیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اپنی زکوٰۃ ضائع کر بیٹھیں۔ آگے اللہ نے ایمان والوں کی اور منافقین کی ایک بڑی فرق والی چیز بتائی ہے۔ منافق لوگ وہ ہیں جو نیکی کا حکم کرنے کی بجائے نیکی سے روکتے ہیں، برائی سے روکنے کی بجائے برائی کا حکم کرتے ہیں، یہ اللہ نے فرمایا منافقین کی صفت ہے۔ لہذا اگر آج ہمارا مسلمان بھائی کسی کو برائی کا حکم کرتا ہے اور اکٹھے یہ برائی کرتے ہیں اور اس برائی کی طرف چلتے ہیں تو یہ گویا کہ منافقوں والا کام کر رہا ہے۔ اگر اس پر شیطان سوار ہے، وہ کوئی فلم دیکھنا ہی چاہتا ہے تو کسی اور کو تو نہ کہے او تمہیں میں دکھلاؤں، خود اپنا اکیلا گناہ کرے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ منافقوں کے ساتھ قیامت والے دن اس کا شمار ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ منافقوں کی عادت بتائی ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ سب کو گناہوں سے بچائے، لیکن اگر کوئی آدمی گناہ کرنے ہی لگے تو اتنا ضرور خیال رکھے کہ دوسرے کو اپنے ساتھ گناہ میں شریک نہ کرے دعوت دے کر، ورنہ اس کا انجام بہت زیادہ سنگین ہے۔ آگے جہاد کا تذکرہ ہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی کافروں سے جہاد کرو، منافقین سے جہاد کرو، ان پر سختی کرو۔ آگے اسی غزوہ تبوک کا ایک خاص حکم ہے، لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا۔ جب مسلمان جانے لگے وہاں غزوہ تبوک پر تو منافقین آ کر مسلمانوں کو کہتے تھے اللہ کے بندے کدھر جا رہے ہو، سخت ترین گرمی ہے، لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں نہ جاؤ۔ تو اس موقع پر اللہ نے قرآن اتارا، کہا میرے نبی ان کو بتا دو نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس کی گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ آج کی گرمی کو دیکھتے ہو، جہنم کی آگ کی گرمی کو نہیں دیکھتے، لہذا اگر انسان آج روزہ نہیں رکھتا کہ یہاں گرمی ہے تو اس کو جہنم کی گرمی کا سوچنا چاہیے کہ اس آگ کی گرمی کو کیسے برداشت کروں گا۔ تو یہاں یہ غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے اور 11واں سپارہ شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع میں بھی غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا کہ جب آپ واپس آئیں گے مدینہ منورہ کی طرف غزوہ تبوک سے، منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور آ کر یعتذرون، عذر کریں گے آپ کے سامنے کہ یا رسول اللہ یہ مجبوری تھی میں نہیں جا سکا، یہ مجبوری تھی میں نہیں جا سکا، اب موقع آ گیا ہے، آپ ان کو کہہ دینا لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اب عذر بہانے نہ بیان کرو، میرے اللہ نے مجھے تمہارے بارے میں سب بتا دیا ہے کہ تم منافق ہو۔ تو اس وقت آیت اتری اور اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ مجھے سب بتا دیا گیا ہے اور آ کر معذرت نہ کرو۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اس کا اعلان نہیں کرایا کہ کون کون سے منافق ہیں جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگلے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے منافقوں کی ہے، ہم سے مسلمان کی بھی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا تھا صرف منافقین کے نام، حضرت عمر پہنچ گئے تھے ان کے پاس، کہا تھا صرف مجھے اتنا بتا دو کہ ان میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے، میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ کون کون سے ہیں،
صحابہ میں اتنا غلبہ تھا کہ کہیں میں منافق ہی نہ ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں، مجھ سے بڑا نیک متقی کوئی نہیں ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ برا سمجھنا چاہیے۔ آگے صحابہ کی شان بیان فرمائی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ سے اللہ راضی ہے، صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، صحابہ کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے جس میں نہریں بہتی ہیں اور صحابہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے مدینہ منورہ کے کچھ اعراب کا تذکرہ ہے، اور پھر ان صحابہ کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ آخرون اعترفوا بذنوبہم، جو ساتھ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم سے غلطی ہوگی اور اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا۔ اور اس کے بعد آگے ان 3 کا تذکرہ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمارے بارے میں معاملہ ثانی والا فرمائے۔ پھر مسجد زرار کا تذکرہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے غزوہ تبوک کی طرف، تو ان کا ایک ایسے ہی تھا ابو عامر، تو اس نے وہاں یہ ساری چال کی تھی، ساز باز کی تھی، منافقوں سے کہا تھا کہ تم ایک مسجد بناؤ اور اس کو گڑھ بناؤ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا، اور نام اس بات کا دو کہ ہم مدینہ سے دور رہتے ہیں، ہم اس لیے اپنی الگ مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے مدینہ منورہ یعنی مسجد نبوی اور مسجد قباء کے درمیان بنائی۔ اللہ کی رحمت سے بھی جو میں گیا تھا تو وہاں ہمارے ایک دوست نے ہمیں دکھلائی، ابھی بھی وہ جگہ ہے جو 4 دیواری ہے، بالکل جلی ہوئی کالی سی جگہ ہے، مسجد قباء سے تھوڑا سا پہلے اگر پیدل سفر کے ذریعے سے جائیں تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہیں مسجد زرار تھی جس کو اللہ کے نبی نے جلوا دیا تھا، ابھی تک وہ ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، وہاں وہ کسی تعمیر کو نہیں کرتے چونکہ نحوست والی جگہ ہے وہ۔ تو یہ مسجد زرار کا تذکرہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نماز پڑھ دیں ہماری مسجد میں، اللہ نے روک دیا، کہا لا تصلی، میرے حبیب ان میں نماز نہ پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ جا کر اس مسجد کو گروا دیا تھا۔ ہاں، اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ آپ مسجد جس میں نماز پڑھنی ہے تو قباء میں پڑھیں، پھر قباء کی تعریف کی، لمسجد اسس علی التقوی، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد ہی تقوی پر ڈالی گئی ہے۔ مسجد قباء کی 1-2 فضیلت ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہر ہفتے کو مسجد قباء جاتے تھے، کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر وہاں جا کر 2 رکعت پڑھاتے تھے۔ اور ایک حدیث ترمذی کی الصلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، مسجد قباء میں نماز پڑھنے پر اتنا ثواب ملتا ہے جتنا عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور تیسری حدیث یہ ہے ابن ماجہ کی، من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرۃ، جو آدمی اپنی بلڈنگ سے، اپنی رہائش گاہ سے وضو کر کے مسجد قباء جائے، باوضو جائے، وہاں جا کر وہ نماز پڑھے، بھلا 2 رکعت ہی پڑھ لے، اللہ اس کو اجر عمرہ عطا فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ لے جائے، ایک تو جتنے دن وہاں ٹھہرنا ہو ہر ہفتے کو وہاں ضرور جانا چاہیے، اگرچہ عموماً وہاں 1 یا 2 ہفتے ہی آتے ہیں، وہاں جانا چاہیے۔ اور دوسرا کبھی پیدل چلے جانا چاہیے، پیدل کوئی لمبا نہیں ہے، بہت ہی آسانی سے آدمی پہنچ جاتا ہے اگر صبح فجر کے بعد نکل جائے۔ اور کبھی سواری پر چلے جانا چاہیے، مسجد قباء میں کبھی یہاں سے وضو کر کے بھی چلے جانا چاہیے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، وہاں بازاروں میں بن داود میں پھرنے کے بجائے آدمی وہاں مسجد قباء کا رخ کرے۔ آگے ایمان والوں کی کچھ صفات ہیں، اور اس کے آخر میں ان 3 صحابہ کا بطور خاص پھر تذکرہ ہوا جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کو اتنا دکھ ہوا کہ ہم 3 پیچھے رہ گئے، ضاقت علیہم تھی کہ وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہے تھے۔ اللہ کو یہ احساس ندامت بہت پسند ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس آیت میں یہ پیغام ہے اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے اللہ تقوی نصیب فرماتا ہے۔ لہذا علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، اس کی برکت سے اللہ آپ کو دینداری اور تقوی عطا فرمائے گا۔ اور اس سورت کے آخر میں وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، علم کی اور علم والوں کی قدردانی کا حکم دیا گیا ہے کہ علماء کی قدر کرنی چاہیے اور علم سیکھنے کا بھی شوق رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں علم سیکھنے والوں کا بڑا مقام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو علم سیکھنے کی بھی اور علماء کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ باقی میں عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، ہم ساتھی ہیں، باقی جو علماء ہیں وہ مراد ہیں اس سے۔